زلزلہ بھی جب آتا ہے تو قیامت کے دن بھی زلزلہ آئے گا، وہ بھی تباہی کا سبب بنتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی صورت نہیں ہے. فوراً خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی جو ہے یہ تباہی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے. تو اب سورج پہلی تاریخوں کے اندر جو چاند کی اس کے اندر جو ہے وہ کم روشنی ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اس کو تیار کرتے کرتے پھر کم ہوتی جاتی ہے. تو اس کے اثرات جو بڑھتے ہیں، تو جن تاریخوں میں چاند کی تاریخوں میں انسان کی دماغ جو ہے اس کے اثر اس کا وہ نہیں ہوتا ہے کہ دماغ کی سوچ جو ہے اس میں تزلزل پیدا ہو جائے. تو ایسے موقع پر کہ جہاں جن تاریخوں میں جن چاند کی روشنی کی وجہ سے اس کی مزاج اور تھنکنگ میں ذرا فرق پڑتا ہے، انہی تاریخوں کو نحس قرار دیا گیا ہے نئے کام کے لیے. اور جن تاریخوں میں وہ اس کا پوزیٹو جو اثرات تھے وہ کبھی زیادہ پڑھتے ہیں، ان تاریخوں کو 7 تاریخ قرار دیا گیا ہے. تو 7 نیک و 7 کا بھی جو ہے آپ کام کریں، صدقہ دیں، وہ صدقہ دے کے کرو نصرو، یہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ خدا ان کا محتاج نہیں ہے. جب خدا کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو سب رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. صلوات بآواز میں. تو اس مقام پر جب پہنچتے ہوتی ہے تو باتیں اور کا تو گفتگو بہت مختصر ہے. تو اب جب وہ ریس پڑھتی ہیں تو ایک جملہ کرتا ہوں کہ کیمیکل چینجنگز آتی ہیں. سٹارز جتنے ہیں یہ پتھروں کو اندر کیمیکل چینجنگ کرتے ہیں، اور انہی چینجنگ میں جوپیٹر غالباً اس کی ریز جو ہیں پتھر میں چینج کر کے اس کو عقیق بناتے ہیں. یہ سٹار انہی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوتا ہے. جب وہ تبدیلی آتی ہے، اور اس پر ایک بیٹری ریسرچ ہے، اسکالر اس نے ریسرچ کرتی برسوں کی، اس نے کہا یہ وہ شعائیں کہ جو پتھروں کو عقیق کی صورت میں تبدیل کرتی ہیں، اسے اس انگلی میں پہننا چاہیے، چھوٹی انگلی میں، اس لیے کہ یہ زیادہ فیلنگ کرتی ہے. جب جو لگ جائے تو یہ حسن ہو جاتی ہے، خالی رکھا جائے. وہی سٹار کی جو اس کو چینج کر کے اس شیپ میں لاتا ہے، وہی شعائیں جب اس پر پڑیں گی نیچے سے کھلا ہوگا تو یہ اندر ہارٹ تک جب پہنچے گی، ہارٹ کی فنکشن کو یہ اسٹرانگ کر دیتی ہے. جب ہارٹ کا فنکشن اسٹرانگ ہو جائے گا تو ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو کام زیادہ کرے گا، اور جب کام زیادہ کرے گا اجرت زیادہ ملے گی. جب اجرت زیادہ ملے گی رزق وسیع ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ عقیق پہننے سے رزق وسیع ہوتا ہے. تو اب اس لحاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سائنٹیفک نہ ہو، لاجیکل چیز نہ ہو. تو میں گفتگو ختم ہی کیا، تھوڑی سی گفتگو ہے. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ جہاں یہ سب چیزیں جو ہے کرتی ہیں، جو ہے یہ آسمانی جتنی چیزیں ہیں وہ زمین کی حیات پر اثرات مرتب کرتی ہیں. اسی طرح گناہ بھی جو ہے ہمارے نیگیٹو، امام زین اپنی تفصیلی حدیث ہے کیا کیا گناہ کیا کیا اثرات پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے میں کر رہا تھا گفتگو ختم کرتے ہوئے، تو یہاں یہ منزل ہے کہ ہمارا عمل، ہر عمل ری ایکشن پیدا کرتا ہے کائنات کے اندر. جب یہ چیزیں جو اس کی خدمت کے لیے وہ اثر کرتی ہیں تو یہ عظیم اصلی چیز انسان کا وجود ہے. اس کی ہر بات یونیورس میں اثر کرتی ہے، اس کا ہر کریکٹر یونیورس میں اثر کرتا ہے. جب انسان کا عمل جو اثر کرتا ہے، ہر ایک عمل اثر کرتا ہے کائنات میں. مظلوم کی آہ بھی اثر کرتی ہے، جن پر ظلم ہوتا ہے ان کی آہیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک بادشاہ ہے، مسلمان بادشاہ نے چائنیز بادشاہ کو خط لکھا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہاں بادشاہوں کی ایج زیادہ ہوتی ہے، مسلمان ہمارے ہاں ایج کم ہوتی ہے. اس نے دیکھا، ایک کمرے میں بند کر دیا اس کو، قاصد کو، باہر ایک تناور درخت تھا، اور کہہ دیا جب تک یہ درخت نہیں گرے گا تمہیں رہائی نہیں ملے گی. اب وہ بند تھا 5-10 مہینہ. اب جب تنگ آ گیا، تڑپنے لگا، ایک رات کو مایوس ہو گیا اپنی حیات سے. اس وقت اس فریاد کرنے لگا، اور دل کی گہرائی سے تڑپ سے، جیسے موت و حیات کی منزل ہوتی ہے، وہ صورت جب اس پہ پیدا ہوئی، تڑپتی فریاد کر رہا تھا تو کڑ کڑ کی آواز آئی. ادھر اس کی فریاد جاری تھی، ادھر درخت جو تھا آہستہ آہستہ نیچے گر گیا. صبح اسے نکالا، اسے لکھا بادشاہ، اے مسلمان بادشاہ، تیرا قاصد بے گناہ تھا، میں نے اس کو بند رکھا، مظلوم تھا، تڑپتا رہا، آخر میں آج اتنا تڑپا کہ درخت جو ہے، اتنا تناور جو ہے وہ گر گیا. جب ایک مظلوم کی آہ جو تناور درخت کو گرا دیتی ہے، تو عوام کی کثرت جب مظلوم بن جائے
تم اپنے عوام پر ظلم کرنے لگ جاؤ، پھر ان کی آہیں جو ہیں تمہاری تباہی کا سبب کیوں نہیں بن سکتی؟ تو یعنی ہر آہ جو ہے وہ اپنا اثر کرتی ہے، اور جب یہ ہے تو انسان کا ہر عمل اور اثر کرتا ہے۔ تو گناہ بڑھتے جائیں، بات کو ختم کیا، گناہ بڑھتے جائیں، نگیٹو اثر ہوگا، سبزیاں اناج یہ سب خراب ہوتے جائیں گے، بیماریاں پھیلیں گی۔ اور اگر گناہ کم ہو جائے، ظلم بڑھتا جائے، تو اس کے تباہی کے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو اب ذرا اتنے سے بتائیے کہ اگر پوری زمین پر عدل پھیل جائے، پورے قرۂ ارض پر اگر عدل پھیل جائے، تو پھر جب عدل پھیل جائے گا تو نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ فرمایا وَبِالْعَدْلِ تُعْمَرُ الدِّيَارُ، فرمایا کہ عدل کے ذریعے سے بستیاں آباد رہتی ہیں، زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ تو جب عدل پوری زمین پر چھا جائے گا تو پھر اس پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، کوئی تڑپے گا نہیں، تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ اثرات اتنے ہوں کہ کوئی زمین کیسا بنجر نظر نہیں آئے گا، زمین اپنے پورے خزانے ظاہر کر دے گی۔ اسی وقت کو ظہور حجت کا وقت کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان آئیں گے، پوری زمین پر جب عدل قائم ہوگا تو زمین اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے گی۔ اور جب ظلم کے اثرات ہیں تو پھر یاد رکھو، جب ظلم کے اثرات ہیں اور یہ سائنٹیفک عقلی یہ سب چیزیں ہیں، تو پھر اگر ظلم اتنا ہو کہ جو روح کائنات ہے حجت خدا، اگر اس کا خون جو ہے کربلا کی ریت پر گر رہا، حجت خدا سے جسم جو ہے خون میں تڑپ رہا ہو، جب وہ حجت خدا کا قتل ہو، شہادت ہو، پھر اس کے اثرات میں اگر آسمان سے خون کی بارش نہ ہو تو تعجب نہیں ہو سکتا۔ کربلا اور بیت المقدس کی سرزمین سے اگر پتھر اٹھایا جائے، خون و نمودار نہ ہو جائے تو تعجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح کائنات کی شہادت تھی، اور جب روح کائنات کی شہادت ہے تو پھر آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، زمین خون کے آنسو رو رہی تھی، سورج کو گہن لگ گیا، چاند کو گہن لگ گیا۔ یہ کون؟ یہ روح کائنات کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے۔ ایک عام انسان کی آہ نہیں تھی، ایک عام مظلوم نہیں تھا، یہ وہ مظلوم ہے کہ جو روح کائنات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آسمان و زمین تڑپ گئے، وہاں برزخ میں پیغمبر اکرم تڑپ گئے، اور اس طرح تڑپ گئے کہ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تو پیغمبر کے سر پر جو کھلا ہوا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، سر پر بھی غبار ہے، ڈسٹ ہے، چہرہ مبارک پر بھی ڈسٹ ہے، آستینیں چڑھ ہوئے۔ کہ ام سلمہ تمہیں معلوم نہیں میرا بیٹا کربلا میں مارا گیا، میری اولاد کو کربلا کے صحرا میں شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے ابن عباس نے بھی خواب میں دیکھا کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، تو یا رسول اللہ آپ غمگین ہیں؟ ہاں میرا حسین مارا گیا، میری اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ تو پھر اس کا اثر کائنات میں کیوں نہ ظاہر ہو کہ جب روح کائنات کو اس طرح مسلمان نے سے ہمارے حسین شہید تقدیم محمد ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے غلیظ کلمات کو بڑی شرف عطا فرما، جہاں جب مومنین آباد ان کی عزت جان و مال ایمان کی حفاظت فرما، جہاں دل مومنین اپنا دین اور آفت سے محفوظ رکھ کے جائز مراد پوری فرما، کہ بیمار اس لیے سے جات بیماری کے وقت سے سامنے ہمارے مومنین اور جو ان کے والد جو ہے کل یہ صبح پریشان ہو رہا، کیا نام ہے؟ احمد رضا صاحب کو پوچھیں، دعا کر جات کی بیماری کا واسطہ، اپنی حجت کو واسطہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جو مومن بیمار میں صحت کاملہ فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، حجت کا جل ظہور فرما، ہمیں نشان ساتھ شامل ترقی عطا ساتھ فرما، ہمارے مومن کو عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار بجاه محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ربنا سید الرسول مکرم جنہ فاطمہ الظاہرہ سیدۃ النساء عالم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم صاحب الزمان، السلام علیکم قرآن، السلام علیکم
السلام علیکم الظلم والعدوان وعجل الله فرجا وصدق الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.